بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في النساء. أما للزوجات فحالتان: الرجوع للواحدة فسائدة عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل، والسمون مع الولد أو ولد الابن وإن سفل. وأما لبنات الصلب فأحوال ثلاث: النصف للواحدة والثلثان للاثنتين فسائدة، ومع الابن للذكر مثل حظ الأنثيين وهو يعذبهن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصحاب فرائض کی تعداد 12 ہے جی. اصحاب فرائض کی تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں. مصنف رحمہ اللہ جب مردوں کے احوال کے بیان سے فارغ ہو گئے، فارغ ہو گئے تو اب اس فصل کے اندر وہ عورتوں کے احوال کو بیان فرما رہے ہیں. اس فصل کے اندر وہ عورتوں کے احوال کو بیان فرما رہے ہیں. فرمایا کہ فصل فی النساء، کہ یہ فصل جو ہے وہ عورتوں کے احوال کے بیان میں ہے. عورتوں میں سے سب سے پہلے مصنف رحمہ اللہ نے جو ہے وہ بیویوں کے احوال کو بیان فرمایا ہے. بیویوں کے احوال کو بیان فرمایا ہے. مردوں کے احوال میں سے سب سے آخر میں زوج کے احوال کو بیان کیا تھا. سب سے آخر میں زوج کے احوال کو بیان کیا تھا. تو عورتوں کے اندر جو ہے عورتوں کے جہاں احوال کو بیان کرنا تھا تو سب سے پہلے کس کو بیان کر دیا؟ عورتوں کے بیویوں کے احوال کو کیا کر دیا؟ اس طرح پھر جو زوجہ ہے اور جو زوج ہے ان کے درمیان کیا ہو گیا؟ اتصال ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اتصال ہو گیا کہ دونوں کے حال جو ہیں وہ ساتھ ساتھ بیان ہو گئے. دونوں کے حال ساتھ بیان ہو گئے کہ مردوں کے آخر میں زوج کو آ گیا اور عورتوں کے شروع میں بیوی آ گئی، تو دونوں کے حال کیا ہو گئے؟ ساتھ ساتھ بیان ہو گئے. دونوں کے حال ساتھ بیان ہو گئے. ٹھیک ہے. فرمایا کہ جو بیویاں ہیں ان کی 2 حالتیں ہیں. بیویوں کی 2 حالتیں ہیں. ہاں، زوجات جمع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے کیونکہ زوجہ کسی کی ایک بھی ہو سکتی ہے اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو شخص جو عدل و انصاف کر سکتا ہے، جو شخص عدل و انصاف کر سکتا ہے تو بیک وقت اس کے نکاح میں 4 بیویاں تو جائز ہے نا جی. بیک وقت وہ 4 عورتوں کو نکاح میں رکھ سکتا ہے. اور ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ جو زوجہ ہے چاہے وہ ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، تو بیوی ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہوں تو ان کی یہ 2 ہی حالتیں ہیں. ان کی 2 ہی حالتیں ہیں. ایک حالت اس کی جو ہے ان کی جو ہے وہ ربع ہے اور ایک حالت جو ہے وہ سمن ہے. ایک حالت ربع ہے اور ایک حالت سمن ہے. ایک حالت میں پہلی حالت جو بیان فرمائی گئی یہاں پر وہ کس کی ہے جی؟ ربع کی. پہلی حالت ربع کی بیان کی گئی ہے کہ اس کو اپنے مرنے والے شوہر کی جائیداد میں سے ربع یعنی چوتھا حصہ ملے گا. ربع یعنی چوتھا حصہ ملے گا. اس چوتھا حصہ ملنے کے لیے شرط یہ ہے، زوجہ کو چوتھا حصہ ملنے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا جو شوہر فوت ہوا ہے تو اس کے ورثاء میں سے اس کی جو اولاد ہے، اس کی جو اولاد ہے وہ موجود نہ ہو، اور اس کے جو بیٹے کی اولاد ہے وہ بھی موجود نہ ہو. تو اس صورت میں جو اس کی بیوی ہے اس کو کیا ملے گا؟ ربع ملے گا. بیوی کو ربع ملے گا. اگر بیوی جو ہے وہ ایک ہوگی، اگر بیوی ایک ہوگی تو ربع جو سارے کا سارا ربع ہے وہ اس کو مل جائے گا. سارے کا سارا ربع اس کو مل جائے گا. اور اگر بیویاں جو ہیں وہ 2 3 4 ہوئی ہیں تو پھر وہ ربع کے اندر ہی شریک ہو جائیں گی. کیا ہو جائیں گی؟ ہاں، وہ ربع کے اندر شریک ہو جائیں گی. وہ ربع جو ہوگا اس میں سے سب کو برابر ملے گا. ربع میں سے سب کو برابر ملے گا. اگر ایک ہے تو پورا ربع وہ لے لے گی، اگر زیادہ ہیں تو پھر وہ ربع کے اندر کیا ہو جائیں گی؟
شریک ہو جائیں گی اور برابر برابر حصہ پائیں گی، برابر برابر حصہ پائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم جو ہے اس کی مثال فرض کر لیتے ہیں کہ ایک شوہر جو ہے وہ فوت ہوا اور اس کے ورثاء میں سے اس کی بیوی ہے اور اس کا چچا ہے، اس کے ورثاء میں سے اس کی بیوی ہے اور اس کا چچا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے میت کو لکھا اور میت کو لکھنے کے بعد اس کے نیچے ورثاء لکھے، پہلے بیوی کو لکھ لیا اور تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر تو ہم نے چچا کو لکھ لیا۔ تو یہاں جو بیوی ہے اس کو کیا ملنا ہے جی؟ ربع ملنا ہے، اس کو ربع ملنا ہے، تو اس کے نیچے ہم نے کیا لکھ دیا؟ ربع لکھ دیا، ربع لکھ دیا، اور چچا عصبات میں سے ہے تو اس کے نیچے کیا لکھ دیا؟ عصبہ لکھ دیا۔ اب ہم نے مسئلہ بنانا ہے، کیا ہے؟ مسئلہ بنانا ہے۔ مسئلہ بنانا ہے، تو مسئلہ کس سے بنانا ہے؟ تو اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ حصے دیکھنے پڑیں گے۔ حصے دیکھے تو صرف کیا موجود ہے؟ ربع موجود ہے، تو جب ربع موجود ہو تو پھر مسئلہ کس سے بنتا ہے؟ اس چار سے بنتا ہے، تو مسئلہ 4 سے بنا لیا، مسئلہ تو میت کے اوپر کیا لکھ دیا؟ 4 لکھ دیا۔ تو اب ہم نے اس 4 میں سے ربع کس کو دینا ہے؟ بیوی کو دینا ہے، بیوی کو دینا ہے، تو 4 کا ربع کتنا بنتا ہے؟ 1 بنتا ہے، تو ربع کے نیچے کیا لکھ دیا؟ 1 لکھ دیا، باقی بچ گئے 3، تو یہ 3 کس کو دے دیے جائیں گے؟ ہاں، بطور عصبہ چچا کو دے دیے جائیں گے، بطور عصبہ چچا کو دے دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گئی اس بیوی کی پہلی حالت جو ربع ہے، پہلی حالت جو ربع ہے۔ اور بیوی کی جو دوسری حالت ہے وہ ہے سمن۔ بیوی کی جو دوسری حالت ہے وہ ہے سمن، وہ سمن ہے کہ اس کو 8واں حصہ ملے گا۔ اب اس کا جو اس کی جائیداد میں سے کو 8واں حصہ ملے گا، سمن ملے گا۔ تو اس کو 8واں حصہ ملنے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا جو شوہر فوت ہوا ہے، اس کا جو شوہر فوت ہوا ہے تو اس کی جو اولاد ہے وہ موجود ہو، اس کی اولاد موجود ہو، یا پھر اس کا جو بیٹا ہے اس کی اولاد موجود ہو۔ ٹھیک ہے، تو شوہر کی اولاد کے موجود ہونے کی صورت میں اس کی جو بیوی ہے اس کو کیا ملے گا؟ سمن ملے گا، 8واں حصہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو ظاہر بات ہے اس کی جو شوہر کی اولاد ہے وہ اس بیوی سے بھی ہو سکتی ہے، اس بیوی سے بھی ہو سکتی ہے جو موجود ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور بیوی سے بھی ہو سکتی ہے، اور بیوی سے بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال اولاد ہو چاہے جو موجودہ ہے اس سے ہو یا کسی اور بیوی سے ہو، یا کسی اور بیوی سے ہو، اگر شوہر کی کیا موجود ہے؟ اولاد موجود ہے، تو اس صورت کے اندر جو بیوی ہے اس کو کیا ملے گا؟ سمن ملے گا۔ اگر بیوی ایک ہے تو پورا سمن حاصل کر لے گی، پورا سمن حاصل کر لے گی، اور اگر بیویاں جو ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں یا 4 ہیں، تو سب کی سب سمن کے اندر کیا ہو جائیں گی؟ شریک ہو جائیں گی، اور سمن میں سے برابر برابر حصہ پائیں گی، سمن میں سے برابر حصہ پائیں گی۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کی جو ہے وہ مثال فرض کر لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر ایک شوہر جو ہے فوت ہو جاتا ہے، ایک شوہر اور اس کے ورثاء میں سے جو ہے وہ اس کی بیوی ہے اور اس کا بیٹا ہے، اس کی بیوی ہے اور اس کا بیٹا ہے، تو میت لکھنے کے بعد ہم اس کے نیچے جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں، ایک طرف بیوی کو لکھ لیتے ہیں اور بعد میں کیا لکھ لیتے ہیں؟ بیٹا لکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں چونکہ شخص جو فوت ہوا ہے اس کی کیا ہے؟ اولاد موجود ہے، تو جب اس کی اولاد موجود ہو تو بیوی کو کیا ملتا ہے؟ سمن ملتا ہے، تو بیوی کے نیچے ہم نے کیا لکھ لیا؟ سمن لکھ دیا۔ ٹھیک ہے، اور یہاں بیٹا چونکہ اسبا ہوتا ہے، بیٹا چونکہ اسبا ہوتا ہے تو بیٹے کے نیچے کیا لکھ دیا؟ اسبا لکھ دیا۔ اب ہم نے بنانا ہے مسئلہ، ہم نے بنانا ہے مسئلہ بنانا ہے، تو یہاں پر چونکہ ایک حصہ موجود ہے سمن، کیا موجود ہے؟ ایک حصہ موجود ہے سمن، تو جب ایک ہی حصہ موجود ہو تو اس کا جو ہم نام عدد ہوتا ہے اس سے مسئلہ بناتے ہیں، سوائے نصف کے سوائے نصف کے ہیں،
تو یہاں پر چونکہ سمن موجود ہے اور اس کا ہم نام عدد جو ہے وہ ثمانیہ 8 ہے، لہذا مسئلہ کس سے بنائیں گے؟ 8 سے بنائیں گے۔ تو وہ میت کے اوپر ہم نے 8 لکھ دیا، میت کے اوپر ہم نے 8 لکھ دیا۔ اب 8 کا جو سمن ہے وہ کیا ہے؟ وہ 1 ہے۔ 8 کا سمن 1 ہے، تو 1 جو ہے ہم نے سمن کے نیچے لکھ دیا۔ وہ 8 میں سے 1 کس کو مل گیا؟ بیوی کو مل گیا، بیوی کو مل گیا، باقی بچ گئے 7۔ تو 7 کس کو دے دیے؟ ہاں، بطور عصبہ کس کو دے دیے؟ بیٹے کو دے دیے۔ ٹھیک ہے بھائی، چلو جو 8 عورتیں ہیں، جو 8 عورتیں ہیں، تو ان میں سے سب سے پہلے تو زوجات کے جو احوال ہیں ان کو بیان کر دیا گیا، ان کے احوال کو بیان کر دیا گیا کہ ان کی کیا ہیں؟ 2 حالتیں ہیں، ان کی 2 حالتیں ہیں۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے جو 8 عورتیں ہیں ان میں سے جو بیٹی ہے، ان میں سے جو بیٹی ہے، بیٹی کے جو احوال ہیں ان کو بیان فرمایا ہے، بیٹی کے احوال کو بیان فرمایا ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ جو بیٹیاں ہیں ان کے 3 احوال ہیں، بیٹیوں کے 3 احوال ہیں۔ ان 3 میں سے جو ایک ہے وہ نصف ہے، اور جو دوسرا حال ہے وہ ثلثان ہے، اور جو تیسرا حال ہے وہ عصبہ ہے، جو تیسرا حال ہے وہ عصبہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو بیٹیوں کی کتنی حالتیں ہیں؟ 3 حالتیں ہیں۔ نمبر 1 نصف، نمبر 2 ثلثان، اور نمبر 3 عصبہ، نمبر 3 عصبہ۔ ٹھیک ہے، اچھا پہلی حالت کیا ہے جی؟ نصف۔ پہلی حالت نصف ہے، بیٹیوں کے احوال میں سے پہلا حال جو ہے نصف ہے، یعنی جو شخص جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، جو شخص فوت ہو گیا ہے تو اس کی بیٹی کو جو ملے گا وہ نصف ملے گا۔ کیا ملے گا؟ نصف ملے گا۔ تو نصف ملنے کے لیے شرط یہ ہے کہ جو بیٹی ہے، جو بیٹی ہے وہ 1 ہو، بیٹی 1 ہو، اور اس کے ساتھ کوئی بیٹا بھی نہ ہو، کوئی بیٹا بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، بیٹی کیا ہو؟ 1 ہو۔ ٹھیک ہے، بیٹی بھی 1 ہو، 1 سے زیادہ نہ ہو، اور ساتھ بیٹا بھی نہ ہو۔ تو اس صورت کے اندر جو بیٹی ہے اس کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا۔ ٹھیک ہے، اس کی دلیل قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ ہے۔ آیت مقدسہ کا یہ والا حصہ ہے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ۔ ٹھیک ہے، کہ اگر بیٹی جو ہے وہ 1 ہو تو اس کو کیا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے، اس کو نصف ملتا ہے۔ اب ہم جو ہے مسئلہ بناتے ہیں تو ہم فرض کرتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے نا جی وہ اپنی جو ہے وہ بیٹی، اپنی بیٹی چھوڑ کر فوت ہوا، 1 بیٹی ہے، 1 بیٹی اور چچا چھوڑ کر فوت ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ 1 بیٹی اور چچا چھوڑ کر فوت ہوا، 1 بیٹی اور چچا چھوڑ کر فوت ہوا، چچا جو ہے وہ چھوڑ کر فوت ہو گیا۔ تو میت کے نیچے ہم کیا لکھ لیں گے؟ ایک طرف بیٹی لکھ لیں گے، ایک طرف بیٹی لکھ لیں گے، اور ایک طرف کیا لکھ لیں گے؟ چچا لکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب بیٹی چونکہ 1 ہے، بیٹی چونکہ 1 ہے تو 1 بیٹی کو کیا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے۔ تو اس کے نیچے کیا لکھ دیا؟ نصف لکھ دیا۔ اور چچا چونکہ کیا ہے؟ عصبہ ہے، تو اس کے نیچے کیا لکھ دیا؟ عصبہ لکھ دیا۔ اب یہاں پر جو حصے جمع ہوئے ہیں وہ کتنے ہیں؟ بس صرف 1 ہی حصہ ہے۔ کیا ہے؟ 6 حصوں میں صرف 1 حصہ ہے، اور وہ نصف ہے، اور وہ کیا ہے؟ نصف ہے۔ اور نصف کا ہم نام عدد کوئی نہیں ہے، لیکن جو 2 کا عدد ہے اس کا معین و مددگار بنایا گیا ہے، اس کا معین و مددگار بنایا گیا ہے۔ لہذا پھر مسئلہ کس سے بنا لیں گے؟ 2 سے بنا لیں گے۔ مسئلہ 2 سے بنا لیں گے۔ میت کے اوپر کیا لکھ دیا؟ 2 لکھ دیا۔
تو 2 کا آدھا کیا ہے؟ 1 ہے، تو نصف کے نیچے کیا لکھ دیا؟ 1 لکھ دیا، تو یہ 1 مل گیا کس کو؟ بیٹی کو مل گیا، بیٹی کو مل گیا۔ باقی کیا بچا؟ 1 بچا، تو کس کو دے دیا؟ چچا کو دے دیا، ہاں، بطور عصبہ چچا کو دے دیا، چچا کو دے دیا، بطور عصبہ چچا کو دے دیا۔ ٹھیک ہے بھائی۔ اس کے بعد جو بیٹی ہے اس کی جو دوسری حالت ہے، جی، بیٹی کی جو دوسری حالت ہے، دوسری حالت ہے وہ ہے ثلثان۔ جی، وہ کیا ہے جی؟ ثلثان ہے، ثلثان ہے، 2/3 ہے۔ جی، کیا ہے؟ 2/3 ہے، 2/3 جو ہے وہ بیٹی کو ملتا ہے۔ جی، اس کے لیے شرط یہ ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو بیٹی ہے وہ بیٹیاں جو ہیں وہ 1 سے زیادہ ہوں، جی، جو بیٹیاں ہیں وہ 1 سے زیادہ ہو، 1 سے زیادہ ہوں، 2 3 4، ہاں جی، جی، جتنی بھی ہوں بہرحال کیا ہوں؟ 1 سے زیادہ ہو، 1 سے زیادہ بیٹیاں موجود ہوں۔ اور یہاں بھی یہ شرط ہے کہ بیٹا نہ ہو، یہاں بھی یہ شرط ہے کہ بیٹا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو جب بیٹیاں جو ہیں وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں اور بیٹا موجود نہ ہو تو اس صورت کے اندر جو بیٹیاں ہیں ان کو کیا ملے گا؟ ان کو 2/3 ملے گا، ان کو ثلثان 2/3 ملے گا۔ جی، کیا ملے گا؟ 2/3 ملے گا، اور ٹھیک ہے۔ جی، اب ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی 2 بیٹیاں، جی، 2 بیٹیاں، بیوی بیوی، اور چچا چھوڑ کر فوت ہوا۔ جی، کوئی شخص اپنی 2 بیٹیاں اور بیوی اور چچا چھوڑ کر فوت ہوا، بیوی اور چچا چھوڑ کر فوت ہوا، چچا چھوڑ کر فوت ہوا تو میت کو لکھنے کے بعد نیچے لکھ دیں گے کیا جی؟ بیٹیاں، پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر تو بیوی لکھ دیں گے، تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر چچا لکھ دیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر جو ہے وہ بیٹیوں کا حصہ کتنا ہے جی؟ 2/3 ہے، 2/3 ثلثان ہے، تو بیٹیوں کے نیچے ہم لکھ دیں گے ثلثان، بیٹیوں کے نیچے ثلثان لکھ دیں گے۔ یہاں مرنے والے کی اولاد کیا ہے؟ موجود ہے۔ جب مرنے والے کی اولاد موجود ہو تو اس کی بیوی کو کیا ملتا ہے؟ سمن ملتا ہے، سمن ملتا ہے، تو بیوی کے نیچے کیا لکھ دیں گے؟ سمن لکھ دیں گے۔ اس کے بعد کون تھا جی؟ چچا کیا ہوتا ہے؟ عصبہ، اس کے نیچے کیا لکھ دیں گے؟ اب ہم نے بنانا ہے مسئلہ۔ کیا بنانا ہے؟ تو مسئلہ بنانے کے لیے آپ کو یہ پتہ ہے کہ پہلے جو نیچے حصے ہوتے ہیں ان حصوں پر نظر ڈالتے ہیں، ان حصوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ہم نے حصوں پر نظر ڈالی تو ہمیں کیا کیا حصے معلوم ہوئے؟ ثلثان اور سمن۔ پہلی نوع کا جو ہے وہ سمن ہے اور جو دوسری نوع کا ہے وہ ثلثان ہے۔ اور ہم نے یہ قانون اور قاعدہ پڑھا ہوا ہے، جب پہلی نوع کا سمن ہو اور دوسری نوع کا کوئی بھی حصہ ہو، دوسری نوع کا کوئی بھی حصہ ہو تو مسئلہ بنا کرتا ہے 24 سے۔ لہذا قانون کے مطابق ہم نے مسئلہ 24 سے بنایا اور میت کے اوپر کیا لکھ دیا؟ 24 لکھ دیا۔ اب یہ جو 24 کا عدد ہے اس میں سے مسئلے ہم نے حصے نکالنے ہیں۔ 24 کا عدد ہے، اس میں سے ہم نے کیا نکالنے ہیں؟ حصے نکالنے ہیں۔ تو بیٹا جی 24 کا جو ثلثان ہے 2/3 ہے، وہ کتنا بنتا ہے؟ 16 بنتا ہے۔ ہاں، 8 8 16 8 24، اور ٹھیک ہے، کتنا بنتا ہے؟ 16 بنتا ہے۔ تو ثلثان کے نیچے کیا لکھ دیا؟ 16 لکھ دیا۔ اس کا کیا لکھ دیا؟ 16 لکھ دیا۔ اور 24 میں سے جو سمن ہے وہ کتنا بنتا ہے؟ 3 بنتا ہے۔ 24 میں سے جو سمن ہے وہ 3 بنتا ہے، لہٰذا وہ سمن کے نیچے کیا لکھ دیا؟ 3 لکھ دیا۔ سمن کے نیچے 3 لکھ دیا۔ اب 24 میں سے 3 کس کو مل گئے؟ بیوی کو مل گئے، اور 16 بیٹیوں کو مل گئے۔ 3 اور 16 19، باقی کیا بچ گئے؟ 5۔ یہ کس کو دے دیے جائیں گے؟ بطور عصبہ چچا کو دے دیے جائیں گے، بطور عصبہ۔ ٹھیک ہے بھائی۔ اچھا جی، اس کے بعد جو بیٹیوں کی جو تیسری حالت ہے، بیٹیوں کی جو تیسری حالت ہے وہ کیا ہے جی؟ عصبہ۔ بیٹیوں کی تیسری حالت عصبہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس صورت میں ان کا کوئی حصہ مقرر ان کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہے۔ اس صورت میں یہ عصبہ بنے گی، اس صورت میں یہ عصبہ بنے گی۔
تو اس کے اسباب بننے کے لیے شرط یہ ہے، اس کے اسباب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ کوئی بیٹا بھی موجود ہو، بیٹیوں کے ساتھ کوئی بیٹا بھی موجود ہو۔ جب بیٹیوں کے ساتھ بیٹا موجود ہوگا تو بیٹا ان بیٹیوں کو کیا کر دے گا؟ اسباب بنا دے گا، یہ بیٹا بیٹیوں کو اسباب بنا دے گا، وہ ٹھیک ہے، بیٹا کیا کر دے گا؟ بیٹیوں کو اسباب بنا دے گا، بیٹیوں کو جو ہے اسباب بنا دے گا۔ تو اس صورت میں ان کے درمیان جو تقسیم ہوگی وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کے قانون کے مطابق ہوگی، لِلذَّكَرِ مثل حظ الانثیین کے قانون کے مطابق ہوگی، کہ جو مذکر ہے اس کو مؤنث سے ڈبل حصہ ملے گا، جو مذکر ہے اس کو مؤنث سے ڈبل حصہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ موجود ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا تھا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، ٹھیک ہے۔ فرمایا تھا کہ اگر جو ہے وہ مذکر اور مؤنث دونوں طرح کے ہوں، اس کے ورثاء میں سے بیٹے اور بیٹیاں دونوں طرح کی ہوں، تو اس صورت کے اندر جو مذکر ہوتا ہے اس کو مؤنث سے دگنا ملتا ہے، مؤنث سے کیا ملتا ہے؟ دگنا ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹیاں جو بیٹا کے ساتھ مل کر کیا ہو جاتی ہیں؟ اسبا ہو جاتی ہیں۔ اس صورت کے اندر بیٹیاں جو ہیں ان کو بیٹے کی بنسبت کیا ملے گا؟ آدھا ملے گا، اور بیٹے کو بیٹی سے ڈبل ملے گا، بیٹے کو ٹھیک ہے۔ تو اس کی اور اگر وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بیٹیاں اگر دو یا دو سے زیادہ ہوں، اکیلیاں ہوں، ساتھ بیٹا نہ ہو تو ان کو کیا ملتا ہے؟ ثلثان ملتا ہے، کیا ملتا ہے؟ اور اس کی دلیل بھی قرآن پاک یہی آیت ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہم جو ہے فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی ایک بیٹی اور ایک بیٹا چھوڑ کر فوت ہوا ہے، کیا ہے؟ ایک بیٹی اور ایک بیٹا چھوڑ کر فوت ہوا ہے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا چھوڑ کر فوت ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میت لکھتے ہیں، میت لکھنے کے بعد اس کے نیچے لکھ لیتے ہیں بیٹی اور بیٹا۔ اب یہاں پر بیٹی بھی اسبا ہے اور بیٹا بھی اسبا ہے، تو دونوں کے نیچے کیا آ جائے گا؟ اسبا آ جائے گا، دونوں کے نیچے اسبا آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ لہذا بیٹے کو چونکہ کیا ملتا ہے؟ بیٹی سے دو گنا ملتا ہے، ڈبل ملتا ہے نا، لہذا اس کی جتنی جائیداد ہوگی، مرنے والے کی جتنی جائیداد ہوگی اس کے ہم 3 حصے بنا لیں گے، کیا کریں گے؟ 3 حصے بنا لیں گے، اور 3 میں سے 2 کس کو دے دیے جائیں گے؟ بیٹے کو دے دیے جائیں گے، اور ایک بیٹی کو دے دیا جائے گا، ایک کیا کر دیا جائے گا؟ بیٹی کو دے دیا جائے گا، اور ٹھیک ہے۔ تو یہاں مسئلہ پھر کس سے بن جائے گا؟ 3 سے بن جائے گا، مسئلہ 3 سے بن جائے گا۔ 3 میں سے 1 کس کو دے دیا؟ بیٹی کو دے دیا، اور جو باقی 2 ہیں وہ کس کو دے دیے؟ بیٹے کو دے دیے، ٹھیک ہے جی۔